العالمین جل وعلا شانہ نے قلم کو پیدا کیا تو فرمایا کہ اے قلم، جنت کے دروازوں پر، جنت کے محلات پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنت کے کنبوں پر سب پر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خاص قسم کی لغزش سرزد ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، آپ زمین پر اترے، کافی عرصہ دراز تک آپ روتے رہے، پھر جا کر اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو کیسے قبول کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کا واسطہ وسیلہ دے کر توبہ استغفار کی تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں تمہاری خطا کو، تمہاری لغزش کو تو معاف کر دوں گا، لیکن یہ تو بتا تجھے میرے حبیب کا پتہ کہاں سے لگا؟ تو نے جو یہ اتنا بڑا واسطہ مجھے دے دیا ہے اور یہ واسطہ دے کر تو توبہ استغفار کر رہا ہے، اس ذات کا تجھے پتہ کہاں سے لگا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش کے پاؤں پر، جنت کے دروازوں پر، جنت کے محلات پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنت کے کنبوں پر لکھا ہوا پڑا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا کہ میں اس وقت سمجھ گیا تھا یہ جو نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے یہ کوئی عام نام نہیں ہے، یقیناً یہ کوئی بڑی ہی برگزیدہ ہستی ہے جو تیرے نزدیک بڑی ہی عظمتوں رفعتوں کی مالک ہے، یہ کوئی ذات کوئی عام ذات نہیں۔ میں نے وہاں پر لکھا ہوا پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آج میں نے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ دے کر تجھ سے اپنی غلطی کی توبہ کی ہے، مولا اس توبہ کو قبول فرما۔ تو وہ آدم علیہ السلام جن کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ایک روایت کے مطابق آپ کی پشت میں حضور علیہ السلام کے نور کو رکھا جو آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ دو قول ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے سب سے پہلے فرشتوں اور اجنہ کو پیدا کیا، جنوں کو، فرشتوں کو آسمان پہ رکھا اور اجنہ کو زمین پر چھوڑا۔ ان اجنہ کا جو سردار تھا وہ ابلیس تھا، جو ایک ہی وقت میں کبھی آسمان پر اللہ کی عبادت کرتا تو کبھی زمین پر عبادت کرتا۔ یہ اجنہ زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیے گئے اور انہی اجنہ کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی لگائی۔ فرشتوں کو اللہ نے آسمان پر رکھا، اجنہ کو زمین پر رکھا۔ کچھ عرصے تک تو اجنہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے، لیکن بعد میں ان اجنہ نے ظلم و ستم کی بنیاد رکھی، بغاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا،
سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اکڑ گیا، کہنے لگا کہ میں اس مٹی سے بنائے ہوئے شخص کو سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔